توحید کی تلاوت بھی کرتے ہیں، مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے، یتامى مساکین کے لیے کھانے کا بھی بندوبست کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ حسین کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس حسین کا ذکر کرتے ہیں جس نے نوکے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر کے دنیا والوں کو بتا دیا حافظ قرآن ہونا اور بات ہے، محافظ قرآن ہونا۔ حافظ قرآن ہونا اور بات ہے، محافظ قرآن ہونا اور بات ہے۔ اس لیے ہم محافظین قرآن کا ذکر کرتے ہیں، جن کے بغیر، جن کی ذکر کے بغیر ہماری بخشش نہیں ہوتی۔ کیوں دوستو؟ یہ قرآن اللہ چاہتا، علی کل شیء قدیر ہے نا، وہ مالک چاہتا تو ہر دل پر، ہر بندے پر قرآن نازل کر سکتا تھا، وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کر سکتا تھا، ہر دل پر، ہر قلب پر قرآن نازل کر سکتا تھا۔ اس نے کیوں قلب مقدس پیغمبر کو وسیلہ بنایا ہم تک قرآن پہنچانے کا؟ کیونکہ اللہ وسیلہ چاہتا ہے۔ اللہ نے اپنے پاک و پاکیزہ کلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے پیغمبر کو وسیلہ بنایا۔ جب اللہ کا پاک و پاکیزہ کلام بغیر وسیلے کے ہم تک نہیں پہنچ سکتا تو ہم گناہگاروں کا پڑا ہوا قرآن، ہم خطا کاروں کا قرآن خوانی بغیر وسیلہ حسین کے اس کی بارگاہ میں کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اس لیے ہم صرف قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، ہم کی تلاوت بھی کرتے ہیں، قرآن خوانی بھی کرتے ہیں، تلاوت کلام پاک بھی کرتے ہیں، سورہ توحید اور سورہ قل اللہ کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ حسین کو وسیلہ بناتے ہیں۔ جس طرح قرآن بغیر وسیلے کے ہم تک نہیں پہنچ سکتا، اسی طرح حسین کے وسیلے کے بغیر اس کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکتا۔ حسین کو، آل محمد کو وسیلہ بناتے ہیں۔ آل محمد بہت بڑا وسیلہ ہے، اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے رہبر اور رہنما عطا کیے ہیں کہ جو ہمیں نہ دنیا میں تنہا چھوڑتے ہیں نہ آخرت میں، نہ دنیا میں تنہا چھوڑتے ہیں، نہ دنیا میں ہم شرمندہ ہوتے ہیں، لفظ بدل دوں، نہ آخرت میں شرمندہ ہوتے ہیں۔ دنیا کے کسی کونے میں آپ چلے جائیں، آپ سے کوئی پوچھ لے کس کے ماننا والا ہے، کس کو مانتا ہے، کس سے محبت کرتا ہے، میں کہہ دوں علی سے محبت کرتا ہوں، حسن سے محبت کرتا ہوں، کوئی کہہ دے میں حسین سے محبت کرتا ہوں، کوئی کہہ دے میں فاطمہ سے محبت کرتا ہوں، آپ کو شرمندگی نہیں ہوگی، آپ شرمندہ نہیں ہوں گے، خوشی سے کہیں گے شرمندہ نہیں ہوں گے۔ اور آخرت میں بھی اللہ نے ایسے رہبر اور رہنما اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں کہ آخرت میں جب جمع غفیر ہوگا، لوگ اپنے اعمال پر نازا ہوں گے، اپنی نمازوں پر نازا ہوں گے، اپنے عبادات پر نازا ہوں گے، ہمارے روزے ہیں، ہمارے حج ہیں، ہماری عبادات مکمل ہیں۔ جیسے ہی وہ جنت کی طرف جانے کا ارادہ کریں گے تو آواز آئے گی رک جاؤ، وقفوہم انہم مسئولون، روکو روکو، ابھی ان سے ایک اہم سوال باقی ہے۔ کہ کون سا سوال باقی ہے؟ کہا جائے گا عن ولایت علی ابن ابی طالب، ابھی ان سے ولایہ علی کا سوال باقی ہے۔ اس وقت تک کوئی بندہ جنت میں جا نہیں سکتا جب تک اس کے پاس علی کا لکھا ہوا پروانہ موجود نہیں ہوگا۔ اللہ نے ایسے رہ پر آتا۔ ہاں جنت تو بات کا مقام ہے کہ میدان قیامت، ہاں قیامت کا دن بڑا پریشانی والا مقام ہے، قیامت کا دن ہوگا۔ ہاں پیغمبر کے وصیت پر حق مولا کائنات سے ہم محبت کرتے ہیں، جناب فاطمہ سے ہم محبت کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم علی سے محبت کرتے ہیں، علی مولا جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ روز قیامت کسی نے کہا مولا یہ سنا ہے کہ قیامت کے دن کچھ گھاٹیاں ہوں گی، 70-80 گھاٹیاں ہوں گی، مولا ان گھاٹیوں سے گزر کر جنت میں جانا ہوگا، مولا کسی گھاٹی پر میرا پاؤں پھسل گیا تو کیا بنے گا؟ مولا فرماتے ہیں علی کو امام مانا ہے نا، دل سے مانا ہے، کہاں مولا؟ مولا فرماتے ہیں ان گھاٹیوں پر تم بعد میں پہنچو گے، علی تمہاری مدد کے لیے پہلے موجود ہو۔ ہاں تو بعد میں ان گھاٹیوں پر پہنچو گے، علی تمہاری مدد کے لیے اور مشکل کشائی کے لیے پہلے موجود ہوگا۔ اس لیے اللہ نے رہبر و رہنما عطا کی ہے۔ یا علی انت قائد الغر المحجلین، اے علی آپ کون ہیں؟ آپ نورانی چہرے والوں کے امام ہیں۔ یعنی آپ امام مولا کون ہیں؟ جن لوگوں کے چہرے ایمان اور ولایت علی سے نورانی ہوں گے وہ پیچھے پیچھے ہوں گے، علی ان کا امام آگے آگے ہوگا۔ اور پھر ہمیں اللہ نے فاطمہ جیسی خدمت فرمایا، یہ بھی عطا فرمائی۔
کہ پیغمبر سے اللہ نے بیٹے لے لی، پیغمبر کو اللہ نے بیٹے دیے، بیٹوں سے نسلیں بڑھتی ہیں، مختصر کر رہا ہوں، بیٹوں سے نسلیں بڑھتی ہیں، بیٹوں سے انسان کا خاندان بڑھتا ہے، خاندان جو ہے بیٹوں سے بڑھتا ہے، نسلیں بیٹوں سے بڑھتی ہیں۔ جب اللہ نے پیغمبر کے بیٹے واپس لے لیے، پیغمبر کے بیٹے اس دنیا سے چلے گئے، دشمن نے، عاصم نے، وائل نے، کچھ ابو جہل نے، ان لوگوں نے آ کر تانا دیا، کیا تانا دیا کہ اب تو یہ بے نسل ہے، نعوذ باللہ، اس کی نسل آگے نہیں بڑھے گی۔ تو اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے حبیب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تجھے فاطمہ جیسی کوثر بیٹی عطا کروں۔ میں نے سارے معنی کوثر کے بیان نہیں کی، کوثر کے 9-10 معانی ہے، میں یہاں بیان نہیں کر رہا۔ کوثر خیر کثیر ہے، کوثر ہاں نسل کی فراوانی ہے۔ بس کوثر کیا ہے؟ میں تجھے فاطمہ جیسی کوثر بیٹی عطا کروں گا، ہوگی بیٹی، لیکن میں فخر، تو فخر انبیاء ہے نا، فخر انبیاء، سید المرسل نبی، کائنات کا فخر انبیاء، کائنات کا سید الرسل نبی، کیا اٹھ کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتا ہو سکتا؟ پیغمبر اسلام گھر میں موجود ہوتے، حجرہ جو بھی ہوتا تھا، حجرے کا ہمارا اس کے ساتھ تعلق نہیں، کوئی بھی حجرہ ہوتا، جناب سیدہ کائنات گھر میں داخل ہوتی، ابھی دروازے پر جناب سیدہ پہنچتی کہ پیغمبر اسلام کھڑے ہو جاتے، حضور کھڑے ہو جاتے، پورے وجود کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، اپنی بیٹی کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے، پیشانی کا بوسہ لیتے، پیشانی کا بوسہ لے کر اپنی جگہ پر بٹھاتے، فاطمہ کو اپنی جگہ پہ بٹھا کے ہاتھوں کا بوسہ لے کے، پیشانی کا بوسہ لے کے کہتے، فاطمہ میں تجھ سے جنت کی خوشبو محسوس کرتا ہوں۔ اے بیٹی، ہاں لوگوں کی نسلیں بیٹوں سے بڑھے گی، تیری نسل بیٹی سے بڑھے گی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تو بے نسلہ نہیں ہے، بلکہ دشمن تیرا بے نسلہ ہوگا۔ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تیرا دشمن ابتر ہوگا، بے نسلہ ہوگا، اس کی نسل آگے نہیں بڑھے گی۔ میں تو تجھے فاطمہ جیسی کوثر بیٹی عطا کروں گا، بیٹی ہے۔ باپ اٹھ کا کون استقبال کر؟ رسول اٹھ کر استقبال کر رہے ہیں۔ تو ذرا سوچئے، کبھی آپ بھی گھر میں گئے، آپ کی بیٹی آ جائے گھر میں، تو آپ اٹھ کر استقبال کرتے؟ یہی وجہ ہے۔ ایک بیوی نے سوال کر لیا، یا رسول اللہ ہے تو بیٹی، ام المومنین تھی، انہوں نے سوال کر لیا، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی ہے۔ حضرت عائشہ نے سوال کیا، آپ کی بیٹی ہے، آپ اٹھ کر بیٹی کا استقبال کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی کسی کی بیٹی تھی، وہ بھی کسی، روایتوں میں تاریخی واقعہ بیان کر رہا ہوں، اور روایتوں میں ہے کہ میں بھی تو کسی کی بیٹی ہوں، میں گھر میں جب جاتی ہوں تو میرے بابا جان تو میرا استقبال نہیں کرتے۔ یا رسول اللہ حال ہے تو فاطمہ آپ کی بیٹی ہے، آپ بیٹی کے لیے اتنا تردد کیوں کرتے ہیں؟ ہے تو بیٹی، آپ بیٹی کے لیے اٹھ کر استقبال کیوں کرتے ہیں، اٹھتے کیوں ہیں؟ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں یہ ہے تو بیٹی، میں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ امر ربی سے فاطمہ کو اٹھ کر استقبال، امر ربی، میں فاطمہ کا استقبال کرتا ہوں، بیٹی سمجھ کے نہیں بلکہ اللہ کا امر سمجھ کے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، میری گلی زاری مشکلہ رسول، یہی رسول ہے پیغمبر اسلام، اپنے بیٹی کا استقبال کرتے ہیں۔ کبھی کبھی پیغمبر کے پاس جناب سیدہ کائنات آتی اور کہتی یا رسول اللہ، کہا بیٹا مجھے یا بتاؤ، کہتے بابا جان، کہا نہیں بیٹی تم یا رسول اللہ نہ کہا کر، جناب سیدہ فرماتی نا یا رسول اللہ، کیونکہ قرآن میں حکم آیا کہ رسول کو اس طرح نہ پکارا کرو جس طرح دوسروں کو پکارا کرتے ہو۔ جناب سیدہ نے بھی آیت سن لی، آیت پڑھ لی، جیسے پیغمبر گھر میں آئے، اس آیت کے نزول کے بعد پیغمبر جناب سیدہ نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، کہا بیٹی مجھے تم رسول کہہ کے نہ پکارا کرو بلکہ یا ابتا ہو، بابا جان کہہ کے پکارا کرو۔ یہ جو بابا جان کہہ کے پکارتی ہو میرے دل کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، میری جان میں جان آ جاتا ہے۔ یہ دوسروں کے لیے حکم ہے، یہ تیرے لیے حکم نہیں ہے فاطمہ، یہ دوسروں کے لیے حکم ہے، یہ تیرے لیے حکم نہیں ہے۔ کبھی یہی پیغمبر اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہی سید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کا تعارف کیسے کروایا؟
کہ میں کن تو کنز مخفیہ، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. جناب سیدہ کے ایک دو فضائل کے جملے بیان کروں اس کے بعد شہادت. میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. یا رسول اللہ میں نے تجھے پیدا کیا. اے اللہ، پیغمبر کو اپنی پہچان کا ذریعہ بنایا نا. کہا پھر ان کو ان جیسا نہیں بناؤں گا. کہ کیسے بناؤں گا؟ جو میری پہچان کا ذریعہ ہوگا اس کو ایسا کامل بناؤں گا، ایسا اکمل بناؤں گا، ایسا طٰہٰ بناؤں گا، ایسا یاسین بناؤں گا، ایسا مزمل بناؤں گا. کیونکہ پیغمبر کو میں نے اپنی معرفت کا ذریعہ بنایا ہے. اس کو ایسا طٰہٰ، ایسا یاسین بناؤں گا، ایسا مزمل بناؤں گا، ایسا مدثر بناؤں گا، ایسا صادق بناؤں گا، ایسا امین بناؤں گا، لوگ دیکھیں میرے محمد کو اور پہچانے مجھے. اے پیغمبر لوگ تجھے دیکھتے جائیں، مجھے پہچانتے جائیں. پیغمبر کو کیا بنایا؟ جب اللہ اپنا توجہ حضرات کی جناب سیدہ کی عظمت کا ایک جملہ سن لیجیے. جب اللہ اپنا تعارف کروانا چاہے تو ذریعہ بناتا ہے محمد کو. جب فاطمہ کا تعارف کروانا چاہے تو کیا بنایا؟ ذریعہ بناتا ہے فاطمہ کو. جب چادر فاطمہ کے نیچے پنجتن پاک اکٹھے ہو گئے تو جبرائیل نے پوچھ لیا یہ کون ہے؟ فرمایا ہم فاطمہ. تو یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کے شوہر نامدار ہے، یہ فاطمہ کے والد گرامی ہے، یہ فاطمہ کے شہزادے ہیں. اب بھی فاطمہ کی عظمت کو پہچانو دوستو، عزیزو، بزرگوں. یہ فاطمہ کی عظمت کیا ہے، منزلت کیا ہے. اگر اللہ اپنا تعارف کروانا چاہے تو ذریعہ تعارف بنواتا ہے پیغمبر کو. اگر محمد کا تعارف کروانا چاہے تو ذریعہ تعارف بناتا ہے فاطمہ. اس کو تعارف کا ذریعہ کس کو بنائے؟ فاطمہ. اپنا تعارف محمد سے کرواتا ہے اور محمد کا تعارف فاطمہ سے کرواتا ہے. یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کے شوہر نامدار ہے، یہ فاطمہ کے والد گرامی ہیں، یہ فاطمہ کے شہزادے ہیں. اللہ نے اس بی بی کو یہ عظمت عطا فرمائی، یہ عظمت عطا فرمائی کہ اللہ تعارف کرواتے ہوئے جناب سیدہ کو اپنا ذریعہ بناتا ہے محمد کو، اور فاطمہ کا تعارف کروانے کے لیے ذریعہ بناتا ہے جناب سیدہ کو. تو ہم یہ دنیا والے سے کہتے ہیں، یہی آج تک کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کہتے کہ رسول کس پر راضی ہے. تمام مسلمانوں سے ہمارا مطالبہ ہے رسول کس پر راضی گئے، علی کس پر راضی گئے، حسن کس پر راضی گئے. ہم تو یہ چاہتے ہیں ہاں فاطمہ کس پر راضی. پیغمبر کی حدیث ہے جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا من اغضبہا فقد اغضبنی، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کر دیا اس نے مجھے ناراض کر دیا. اس لیے معیار ہم دیکھنا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ پیغمبر رسول کس پر راضی گئے، علی کس پر راضی گئے، حسن کس پر راضی گئے، حسین کس پر راضی گئے. ہم تو معیار یہ بناتے ہیں کہ بطول کس پر راضی، اس پر بطول راضی، اس پر رسول راضی، اور جس پر رسول راضی اس پر میرا اللہ راضی ہے. اس لیے نماز پڑھنے والا ہر بندہ کہتا ہے مجھ پر اللہ راضی ہو گیا. نماز والا روزے والا کہتا ہے مجھ پر اللہ راضی ہوگا. نہ نماز سے اللہ راضی ہوتا ہے، نہ روزے سے اللہ راضی ہوتا ہے، نہ صرف عبادات سے اللہ راضی ہوتا ہے. ان اللہ یرضی لرضا الفاطمہ، اللہ راضی ہوتا ہے تو فاطمہ کی رضا سے، فاطمہ کی رضا سے. اور اللہ نے ساری جنت کو ہی فاطمہ کے گھر میں رکھ دیا. وارثان جنت کو ناراض کر کے تم جنت میں چلے جاؤ گے. دو کیٹیگری کے لوگ جنت میں جاتے ہیں، یا قوم جنت میں جائیں گے، یا جوان جنت میں جائیں گے، یا خواتین جنت میں جائیں گی. مرد حضرات یعنی جوان، بوڑھے بھی جوانوں کے جنت میں جائیں گے، یا جوان جنت میں جائیں گے، یا عورتیں جنت میں جائیں گی. جوانوں کے سردار کون ہیں؟ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، سیدہ کائنات کے فرزندان یعنی شہزادے جوانان جنت کے سردار ہیں، اور عورتوں کے سردار فاطمہ زہرا ہے. اب بتاؤ ان کو ناراض کر کے تم جنت میں چلے جاؤ؟ نہیں، جنت اللہ نے رکھ دی فاطمہ کی. بہت بڑا سرمایہ ہے. جناب سیدہ کے بڑے فضائل ہیں.
اللہ نے ایسی بیوی ہمیں عطا فرمائی، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ جناب سیدہ کے آج پورا خطبہ اسی پر میں نے دیا، فتح کا موضوع کہ فاطمہ نے ایک جملہ کہا تھا دربار میں جا کر، اور اس کا آج تک کوئی جواب نہیں ہے۔ جناب سیدہ نے ایک ہی جملہ کہا تھا، اترس و ابا کا ولا ارس و ابیک۔ میرے سامنے حدیثیں پڑھنے والوں، مجھے بتا رہے ہو کہ رسول کوئی جائیداد چھوڑ کے نہیں جاتا، وراثت چھوڑ کے نہیں جاتا، اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا۔ بی بی نے کہا کہ کیا ہو سکتا ہے تم تو اپنے بابا کا وارث ہو اور میں اپنے بابا کا وارث نہ ہوں؟ ابھی تک تاریخ میں اس کا کوئی جواب نہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ بلا بی بی دربار میں کیوں گئی؟ ہاں جی، بی بی یہی تو بتانے گئی تھی۔ ہاں جی، جو تم اتنا بتا رہے ہو میرے بابا کا حق جو میرا تھا غصب کر لیا، میں بتانے آئی ہوں کہ جس طرح تو وارث بن سکتا ہے نا، اسی طرح میں بھی وارث بن سکتی ہوں۔ یہ جملہ علی مولا کا نہیں جچتا تھا، جو جناب سیدہ کائنات کو جچتا تھا۔ اس لیے بی بی گئی تھی تو پورے پردے کے ساتھ گئی تھی دربار میں، لیکن کاش مسلمان رسول کی بیٹی سمجھ کے ادا کر لیتے۔ یہاں پر بڑے بڑے دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں، بھئی ان کی بیٹیاں آ گئی ہیں، ان کی خواتین آ گئی ہیں۔ رسول کی وہ بیٹی کہ جب رسول کے گھر میں داخل ہوتی تو رسول صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، فقامت الیہا، چند قدم آگے بڑھ کے فاطمہ کا استقبال کرتے تھے۔ ہاں جی، ادھر بابا کی وفات 7 یا 10 دن کے اندر ماحول اتنا چینج ہو گیا کہ فاطمہ کو کہنا پڑا، بابا تیرے جانے کے بعد مسلمان بدل گئے۔ بابا ابھی تو آپ کا کفن میلا نہیں ہوا تھا۔ عزاداروں، کہاں رسول کی بیٹی کا دروازہ کہ جب سے آیت مودت اور آیت مودت نازل ہوئی، آیت تطہیر نازل ہوئی، پیغمبر صبح سے لے کر شام تک کئی مرتبہ فاطمہ کے دروازے پر کھڑے ہوتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اہل بیت نبوت تم پر میرا سلام۔ یا رسول اللہ گھر چلے جائیے، جا کر فاطمہ کے پاس بیٹھ جائیے، اپنی بیٹی کو سلام پیش کیجیے، قرآن کی آیت پڑھیے۔ کہا نہیں، گھر میں تو میں آیتیں پڑھتا رہتا ہوں۔ در فاطمہ پر کھڑے ہو کر کئی دفعہ قرآن کی آیتیں تلاوت کر کے دنیا والوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ گھر جلانے کے قابل نہیں ہے، سلام کے قابل نہیں۔ بس رونے کے لیے یہی جملہ ہے، اسی لیے تو میں دروازے پر کھڑا ہو کر، میں پاس نہیں جاتا، فاطمہ کے قریب نہیں جاتا۔ گھر میں بیٹھ کر اگر بتاتا تو لوگوں کو کیا پتہ چلتا کہ فاطمہ کا کیا مقام ہے۔ دروازے پر ہر نماز کے بعد صحابیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت، آیت تطہیر کی تلاوت کر کے بتانا چاہتا ہوں، اے لوگوں میری بات بھول نہ جانا۔ عزاداروں، یہی دروازہ تھا۔ کچھ لوگ پرسہ دینے کے لیے آتے نا، یا اے رسول کی بیٹی تیرے بابا کا بڑا ارمان ہے، روتے اس لیے ہیں۔ پرسہ دیا تو کس انداز سے دیا، کچھ آگ لے کر آئے، کچھ لکڑیاں لے کر آئے، در فاطمہ پر آ کر دستک دی۔ فاطمہ نے کہا کہ پہچانو اس گھر میں تو فاطمہ رہتی ہے، تو عربی کے لفظ کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ انہوں نے کہا بہن رہتی ہے تو رہے، ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ دوسرا بیوی نے کہا اس گھر میں تو حسنین رہتے ہیں، پھر کہا بہن اگر رہتے ہیں تو رہے، کیا ہے، ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ عزاداروں، گھر کو آگ لگا دی گئی نا۔ بی بی در و دیوار کے درمیان آئی، کہا پزا مجھے بچاؤ، میرا محسن شہید ہو گیا۔ حضرت سلمان فارسی
ہم مدینے میں تھے. سلیم بن قیس ایک صحابی ہے، راوی ہے، وہ بیان کرتے ہیں میں نے پوچھا سلمان میں نے سنا ہے کچھ لوگ فاطمہ کے دروازے پر آئے تھے، فاطمہ کے گھر میں داخل ہو گئے تھے. سلیمان فارسی نے کہا سر پیٹ لیا، بلند آواز سے گریا کیا، کہا سلیم تو کیا پوچھتا ہے؟ جب یہ لوگ فاطمہ کے گھر میں آگ اور لکڑیاں لے کر داخل ہوئے تو فاطمہ کے سر پر چادر موجود نہ تھی. بس میں زیادہ آخری جملہ جناب سیدہ کے سارے مسائب چھوڑ دیتا ہوں. رات کو جناب مولا کائنات نے دیکھا ایک دن ایسا آیا فاطمہ بستر بیماری سے ہے، بیماری پر ہے، اپنے پاس تشت رکھا ہوا ہے، کپڑے بھی دھو رہی ہے، ایک طرف کھانا بھی تیار کر رہی ہے، بچوں کو نہلا بھی رہی ہے. اجرکم اللہ، میں بہت قریب پہنچ گیا، میں نے سارے مسائل ختم کر دیے. نظردارو سارا کام فاطمہ کر رہی ہے، بستر بیماری پہ ہے. کہا رسول کی بیٹی ماشاء اللہ ٹھیک ہو گئی فاطمہ؟ کا نہیں، رات کو بابا آئے تھے. میں نے کہا بابا تیرے جانے کے بعد مسلمان بدل گئے. کہا بابا نے کہا تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں. ماما بھی آئی تھی، خدیجہ بھی آئی تھی. اماں نے کہا تجھے لینے کے لیے آئی، میرا یہ آخری دن ہے، میں اپنے بچوں کا کھانا بھی تیار کر کے جا رہی ہوں، میں اپنے بچوں کا سارا کپڑے بھی تیار کر کے جا رہی ہوں. یا علی میرے بچوں کا خیال رکھنا. یا علی ایک وصیت کی فاطمہ نے، یا علی میرے جنازے میں ان لوگوں کو نہ آنے دینا جنہوں نے مجھے تماچے مارے ہیں، انہوں کو نہ آنے دینا جنہوں نے مجھے ستایا ہے. روایتوں میں ملتا ہے مولا حسن کو ایک گلی سے بڑا ڈر لگتا تھا. مولا حسن اس گلی سے جب گزرتے تھے رو پڑتے تھے، مولا اس گلی میں کیوں نہیں جاتے؟ کہ اس گلی سے جب گزرتا ہوں تو مجھے وقت یاد آ جاتا ہے اس گلی میں میری ماں کو تماچے مارنے والا رہتا ہے، اس لیے میں اس گلی سے نہیں گزرتا. اجرکم اللہ. ازادارو کھانا تیار ہوا، علی مسجد میں گئے، فاطمہ کے لیے دعا کر رہے ہیں. حسن مولا بھی مسجد میں ہے. اتنے میں فضا دوڑتی ہوئی آئی، آ کر کہا یا علی فاطمہ اس دنیا سے چلی گئی. فاطمہ اپنے بابا کے پاس چلی گئی، رسول کی بیٹی رسول کے پاس چلی گئی. علی گھر میں آئے، یہ جملہ سنا، روایتوں میں ملتا ہے علی جیسا بہادر چیخے مار مار کے زمین پر گر پڑا. فاطمہ اب میرے دکھڑے کون سنے گا؟ فاطمہ تیرے جانے کے بعد آج میرا کون سہارا ہے؟ حسن حسین گھر میں آئے، حسن بھی آئے، حسین بھی آئے، ماں کے جنازے کے ساتھ لپٹ کر رو رہے ہیں. حسین نے ایک جملہ کہا، اماں حسین آیا، کوئی جواب نہ آیا. ازادار حسین نے ایک اور جملہ بدلا، کہا اماں غریب کربلا کا سلام. بس غریب کربلا کا صدا آنی تھی. بندے کفن ٹوٹے، آجا میرا حسین. ازادارو جنازہ تیار ہوا، بچوں کو حسین ازادارو حسین بھی اپنی ماں کو پرسا دے رہے ہیں، بچے گریہ کر رہے ہیں. علی مولا نے کہا بچوں آخری ودا کر لو، اپنا کو جی بھر کے دیکھ لو. بچوں نے ودا کیا. زینب رو رہی ہے، ام کلثوم رو رہی ہے. اتنے میں جبرائیل کی صدا بلند ہوئی، یا علی بچوں کو الگ کر لو ورنہ قیامت آ جائے گی. علی نے بڑے پیار سے بڑے محبت سے اپنے بچوں کو ماں کے لاشے سے الگ کیا. مولا یہاں تو آپ جیسا شفیق باپ موجود، بچوں کو الگ کرنے والا. مجھے کربلا کا منظر یاد آ رہا ہے، کوئی دوست نہیں تھا، کوئی اپنا بھائی نہیں تھا. باپ کا قاتل جب سکینہ کو بابا کے لاشے سے جدا کر رہا تھا تو سکینہ کا چہرہ بھی سرخ ہو چکا تھا، سکینہ کے کانوں سے خون جاری. انا للہ و انا الیہ راجعون.